حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی رسول جنہوں نے 350 سال عمر پائی تھی اور جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جنت بھی سلمان کی مشتاق ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی کی عالی شان درگاہ ہے، اور آپ ہی کی بارگاہ میں اور 3 صحابہ آرام فرما رہے ہیں۔ وہ کون سے صحابہ ہیں؟ تمام باتیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، اور اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مختصر سی ہسٹری۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں بغداد معلیٰ میں، بڑے پیر کا جو شہر ہے بغداد شریف، اور بغداد شریف میں صرف غوث پاک ہی نہیں، ان کے علاوہ کئی سارے انبیاء اور صحابہ اور کئی سارے بزرگان دین یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو ابھی ہم موجود ہیں بڑے پیر کی بارگاہ سے تقریباً 25-30 کلومیٹر کی دوری پر صحابی رسول، جو بہت ہی مشہور صحابی رسول ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو چلیے اندر چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو کچھ بھی معلومات ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا رہوں گا۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے شہر اصفہان میں رہا کرتے تھے، اور آپ کے والد جو ہے آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی بھی اسی عمل کو فالو کرتے تھے۔ ایک دن ان کو خیال آیا کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ یہ دنیا، چاند، سورج، ستارے کس نے بنائے ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی ایک ایسے شخص کے پاس گئے جو اس شہر کا ایک علم والا شخص تھا۔ جب اس شخص سے حضرت سلمان فارسی نے یہ سوال کیا کہ میں ایک سچے مذہب کی تلاش میں ہوں، مجھے اس سوال کا جواب کہاں مل سکتا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ باتیں تو میں نہیں جانتا، لیکن مقام موصل تم چلے جاؤ، وہاں ایک راہب رہتا ہے، میری نظر میں اس سے بڑا کوئی عالم ابھی نہیں ہے، شاید تمہارا جواب وہاں تمہیں مل جائے۔ پھر حضرت سلمان فارسی اس راہب کے پاس چلے گئے اور اسی کے ساتھ رہنے لگے۔ اب وہ راہب جو عمل کرتا، حضرت سلمان بھی وہی عمل کرنے لگے۔ وہ دن میں روزہ رکھتا اور رات کو عبادت کیا کرتا۔ آپ 3 سال تک اسی جگہ رہے۔ پھر 3 سال بعد اس راہب کے مرنے کا وقت قریب آ گیا، تو حضرت سلمان فارسی نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ راہب کہنے لگا کہ یہاں اس ملک میں تو ایسا کوئی نیک عالم شخص نہیں ہے، مگر ہاں تم جزیرہ عرب چلے جاؤ، وہاں پر ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جانا اور انہیں میرا سلام کہنا۔ اس راہب کے انتقال کے بعد حضرت سلمان فارسی جو ہیں عرب میں اس عالم کے پاس چلے گئے۔ ناظرین، اللہ اکبر، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت سلمان فارسی سچے دین کی تلاش میں، اللہ کی معرفت کی تلاش میں کتنا سفر کر رہے ہیں، کن کن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ پھر اس کے انتقال تک بھی حضرت سلمان فارسی اسی کے پاس رہے۔ جب وہ انتقال کرنے لگا تو ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں تو کوئی ایسا نہیں ہے، تم ابھی عموریہ چلے جاؤ، وہاں ایک بڑی عمر کے عالم رہتے ہیں۔ پھر آپ اس عالم کے پاس چلے گئے اور اس کی خدمت میں رہے۔ پھر جب اس کے وصال کا وقت قریب آیا تو سلمان فارسی نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس بڑے عمر والے عالم نے کہا کہ اب اس پوری روئے زمین میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیج سکوں، مگر ہاں آج سے کئی سالوں بعد ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ایک شخص آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تم ان کا زمانہ پا سکو گے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کا زمانہ پالوں، مگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ان کو پہچانوں گا کیسے، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ تو اس عالم نے کہا کہ سنو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہوں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے، جب وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو سنائیں گے تو خود ان کا خاندان، ان کی قوم جو ان کے خلاف ہو جائے گی اور ان کو مجنون، کاہن، جادوگر کہے گی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ، تحفہ تو قبول کر لیں گے مگر صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت سلمان فارسی کو بڑی تمنا تھی کہ میں نبی آخر الزماں کا زمانہ پالوں۔ کئی سالوں بعد کا وقت تھا کہ حضرت سلمان فارسی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس قافلے کے لوگوں سے پوچھا کہ تم کہاں رہنے والے ہو، کہاں جا رہے ہو؟
تو اس قافلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم یثرب کے رہنے والے ہیں، یعنی مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں۔ ناظرین، مدینہ شریف کا پرانا نام یثرب ہے۔ یثرب کے معنی ہوتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر بیماریاں ہوں، بیماریوں کی جگہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ مدینہ پہلے ایسا ہی تھا کہ جہاں پر جا کر کے لوگ بیمار ہو جاتے تھے، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم مدینہ شریف میں پڑے تو وہ بیماریوں کا شہر شفا کے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم تاجر لوگ ہیں، مگر ہمارے یہاں ایک شخص آئے ہوئے ہیں اور وہ حضرت ابراہیم کی آل سے ہیں، ان کے قبیلے والوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا تو اللہ کے حکم سے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں اور سارے مدینے والے ان کا لایا ہوا دین قبول کر چکے ہیں۔ یہ بات سن کر کے حضرت سلمان فارسی کی دلچسپی بڑھ گئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ مگر اس شخص کی قوم انہیں کیا کہتی ہے؟ تو قافلے والے کہنے لگے کہ ان کی قوم ان کو مجنون، ساحر اور جادوگر وغیرہ کہتی ہے، معاذ اللہ۔ تو حضرت سلمان فارسی بہت خوش ہوئے کہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی، اب ان کی بے قراری بڑھ گئی۔ قافلے والوں سے کہا کہ مجھے اپنے سردار کے پاس لے چلو۔ سردار کے پاس جا کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے سردار، مجھے اپنے ساتھ جو ہے مدینہ لے چلو۔ سردار نے کہا کہ کیا تمہارے پاس سفر کے لیے پیسہ ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا، میری جان تو ہے، تم مجھے غلام بنا لو، میں تمہارا غلام بن جاؤں گا، تمہارا کام کروں گا، بس تم مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے چلو۔ اللہ اکبر! کیا شوق دیدار تھا محبوب کے لیے، ایسی محبت شاید کہ آپ کو کہیں نظر آئے گی کہ صدیوں سے کوئی ایک ہی پل کے انتظار میں محبوب سے ملاقات کے لیے اپنا وقت کو گزارے۔ اللہ اکبر! پھر حضرت سلمان فارسی مدینہ آ جاتے ہیں اور انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کب محبوب کا دیدار ہو جائے۔ پہلے تو تمام نشانیاں میں دیکھوں گا اور ساری عمر اپنے محبوب کے قدموں میں گزاروں گا۔ اللہ اکبر! اب کیونکہ حضرت سلمان فارسی ایک غلام بن گئے تھے تو ان کا مالک ان سے بہت زیادہ کام لیا کرتا تھا، ان سے کسی اونٹ کی طرح کام کرواتا۔ وہ روزانہ اپنی پیٹھ پر پانی اٹھا کر لاتے اور اس کے مالک کے کھیتوں باغات میں پانی ڈالتے۔ آپ سے اتنا زیادہ کام کرواتا تھا کہ آپ کا سینہ پیٹھ کی طرف آ گیا اور آپ کے کاندھے جھک گئے تھے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا تو حضرت سلمان فارسی وہاں کے لوگوں سے نبی آخر الزماں علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے، مگر آپ کی زبان یہاں کوئی نہیں سمجھتا کیونکہ آپ فارس کے رہنے والے فارسی زبان بولتے اور مدینے کے لوگ عربی زبان جانتے تھے۔ ایک دن کسی بوڑھی عورت سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس کو فارسی بھی آتی تھی، تو حضرت سلمان فارسی نے اس عورت سے پوچھ لیا کہ یہاں نبی آخر الزماں کے بارے میں تم مجھے کچھ بتاؤ کہ وہ کہاں رہنے والے ہیں، کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اسی راستے سے روزانہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، تم یہیں پہ انتظار کرو تو ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو حضرت سلمان فارسی اسی راستے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور سرکار کی راہ دیکھنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب اگلے دن اسی راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی چند کھجوریں لے کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کھجوریں پیش کرتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کہ یہ کھجوریں صدقے کی ہیں یا ہدیہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو سرکار نے وہ صدقے کا مال نہیں کھایا بلکہ اپنے صحابیوں میں بانٹ دیا۔ پھر اگلے دن حضرت سلمان فارسی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کھجوریں پیش کرتے ہیں۔ پھر سرکار نے پوچھا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، تحفہ لایا ہوں۔ تو سرکار نے اسے قبول کیا، خود بھی کھایا اور اپنے صحابیوں کو بھی کھلایا۔ اب دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی کہ یہ نبی آخر الزماں ہدیہ تو قبول کرتے ہیں لیکن صدقہ نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر! اب تیسری نشانی دیکھنے کے لیے یعنی مہر نبوت دیکھنے کی باری تھی، تو حضرت سلمان فارسی آقا کے پیچھے پیچھے گھوما کرتے، کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے۔ سرکار نے اوپر سے جو ہے اپنا کرتا یا قمیص پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مہر نبوت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کے حال جاننے والے تھے، اللہ نے آپ کو یہ علم عطا کیا تھا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ علم غیب کو جاننے والے آقا نے سمجھ لیا کہ سلمان کیا دیکھنا چاہتا ہے، تو حضرت سلمان فارسی کو اپنے مہر نبوت دکھانے کے لیے سرکار نے اپنا کرتا جو ہے اپنی
قمیض جو ہے اوپر کر لی اور کہا کہ سلمان تیسری نشانی بھی دیکھ لو، اللہ اکبر، جو تمہیں اس راہب نے کہا تھا۔ جیسے ہی تیسری نشانی حضرت سلمان فارسی نے دیکھی تو فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑے اور اپنا سارا واقعہ سنایا کہ سرکار میں صدیوں تک اسی دین کی تلاش میں، آپ ہی کی تلاش میں بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ شریف آنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اور غلام بن گیا۔ گویا آپ یوں عرض کر رہے تھے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے۔ یا رسول اللہ، یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے تجھے چاہا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، اللہ اکبر۔ سارا واقعہ سننے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابھی میں غلام ہوں، میں اس غلامی سے آزاد ہو کر آپ کی غلامی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیں، اللہ اکبر۔ یہ تمام واقعہ سننے کے بعد سرکار نے حکم دیا کہ سلمان کو اس کے مالک کے یہاں سے آزاد کروایا جائے، مگر وہ شخص جو حضرت سلمان فارسی کا آقا تھا اس نے کہا کہ سلمان کو میں انہی شرطوں پہ آزاد کروں گا کہ مجھے 40 اوقیہ سونا دیا جائے اور 300 کھجور کے درخت لگا کر کے ایسے دیے جائیں جس میں سے ابھی جو ہیں پھل نکلتے ہوں۔ اس نے ایسی شرطیں رکھ دی تھیں جو لگ بھگ ناممکن تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سلمان کو آزاد نہ کیا جائے۔ پھر سرکار نے کہا کہ مجھے کھجور کے باغ میں لے چلو۔ پھر سرکار کھجور کے باغ میں تشریف لے گئے اور حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ ابھی کھجور کے درخت لگانا شروع کرو۔ سرکار نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی درخت لگوائے اور اس میں پانی بھی دیا، اور صحابہ نے بھی اپنے ہاتھوں سے پانی دیا اور درخت لگوائے، اور 300 درخت تو وہاں پہ لگا دیے۔ لیکن ناظرین، ایک کھجور کے درخت کو لگانے کے بعد اسے بڑے ہونے میں، پھر پھل دینے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں میرے آقا کا معجزہ دیکھیں کہ سرکار نے جیسے ہی دعا فرمائی، فوراً وہ 300 کھجور کے درخت بڑے ہوئے اور فوراً اس میں سے کھجور نکل آئے، اللہ اکبر۔ تمام کے تمام لوگ یہ دیکھ کر کے حیران تھے اور جانتے بھی تھے یہ میرے آقا ہیں، بڑی شان والے آقا ہیں۔ یہ سرکار کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ جو سالوں کا عمل ہے وہ ایک ہی لمحے میں سرکار کے معجزے سے وہ چیزیں نظر آنے لگیں، سبحان اللہ۔ اب اس آقا کی پہلی شرط تو پوری ہو گئی، اب 40 اوقیہ سونا دے کر کے دوسری شرط بھی پوری کر دی اور حضرت سلمان فارسی کو آزاد بھی کرا دیا، اللہ اکبر۔ اور ناظرین، حضرت سلمان فارسی ایک جلیل القدر صحابی رسول بنے، اور جو ہیں سرکار نے فرمایا کہ اللہ سلمان سے محبت فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ سب لوگ جنت کے مشتاق ہیں لیکن جنت جو ہے سلمان کی مشتاق ہے، اللہ اکبر۔ اور ناظرین، جب جنگ خندق لڑی گئی تو خندق کھودنے کا آئیڈیا جو تھا وہ حضرت سلمان فارسی نے ہی پیش کیا تھا، اور سرکار نے اس آئیڈیا کو جو ہے قبول کیا تھا، اور حضرت سلمان فارسی کی ہی تجویز سے خندق یہاں پر کھودا گیا تھا مدینہ شریف میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح بھی نصیب فرمائی تھی۔ اور آگے چل کر کے حضرت سلمان فارسی کو ملک عراق میں بغداد شریف ہی کا ایک ٹاؤن جو ہے مدائن، یہاں کا گورنر بنا دیا گیا 20,000 لوگوں پر، اور آج اسی مدائن شریف ہی میں حضرت سلمان فارسی کا مزار موجود ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی گورنر ہونے کے باوجود بھی اپنے ذاتی خرچے کے لیے جو ہے کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر کے بیچتے، اور اس پیسے سے جو ہے اپنا ذاتی خرچ جو ہے حضرت سلمان فارسی اٹھایا کرتے تھے۔ اور جب حضرت سلمان فارسی کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ تم دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، دنیا سے دل نہ لگانا، آخرت ہی ہمارا اصل سامان ہے اور آخرت کے لیے توشہ تیار کرنا۔ لیکن میں نے اپنا بہت سارا مال جمع کر رکھا ہے اور میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اسی بات پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے اور میں رو رہا ہوں۔ ناظرین، جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی نے کیا مال جمع کر رکھا تھا؟ بس آپ کی ملکیت میں ایک ہی برتن تھا، اسی برتن سے آپ نہاتے، اسی میں وضو کرتے تھے اور اسی سے کھانا بھی کھاتے تھے۔ صرف ایک ہی برتن کی وجہ سے آپ روتے تھے کہ میں نے بہت سارا مال جمع کر رکھا ہے، اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وصال با کمال
53 ہجری میں ہوا، یعنی 53 ہجری میں ہوا تھا، اور آج آپ کے وصال کو تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی کل عمر کتنی ہوئی، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ چند روایتوں کے مطابق آپ کی عمر 350 سال بتائی گئی، چند روایتوں کے مطابق آپ کی کل عمر 250 سال بتائی گئی ہے۔ ناظرین، اس بارگاہ میں کل 4 صحابی رسول جو ہیں آرام فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو جالیاں دیکھ رہے ہیں آپ، مزار دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مزار شریف ہے۔ آپ کی مزار شریف کے بازو میں تھوڑا اور اندر ہم چلے جاتے ہیں تو ایک اور صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی مزار شریف موجود ہیں۔ پھر ان کی مزار سے تھوڑا اور اندر ہم چلے جاتے ہیں تو اور 2 مزارات موجود ہیں۔ یہاں پر حضرت طاہر ابن محمد باقر رضی اللہ عنہ کی مزار ہیں، اور لیفٹ سائڈ میں جو ہے حضرت عبداللہ بن جابر الانصاری رضی اللہ عنہ کی مزار شریف موجود ہیں۔ تو ان 3 گنبدوں میں جو ہے ٹوٹل 4 صحابی رسول کی مزارات موجود ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو ہے آل نوٹیفیکیشنز کو بھی آن کر دیں، اور جو بھی آپ درگاہ شریف کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہسٹری سننا چاہتے ہیں، مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے پیارے نبی کے ان 4 اصحاب کے صدقہ و طفیل سے آپ تمام کی نیک اور جائز مرادیں پوری کریں۔ السلام علیکم۔